لہذا مفتی صاحب کم از کم اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں مجھے نہ ہاتھ ڈالیں، انجینئر کو نہ چھیڑیں. ہاں میں وہ نہیں ہوں کہ میں ڈر جاؤں گا کہ فلانے نے کہتا. دیکھیں پاکستان میں جن غنڈے اور بدماش قسم کی تنظیموں کے علماء کا نام بھی کوئی نہیں لیتے نا، میں ان کی منجی ٹھوکتا ہوں کیمرے میں، اور دبکتے ہیں، دوبارہ بولتے نہیں ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس نے چپ نہیں کرنا اور بے عزت کرے گا، چھوڑے گا نہیں، ہمیں یقیناً نہیں چھوڑے گا. نہ تم لوگوں نے غداری کی ہے اس دین کے ساتھ، تمہاری موت لکھی ہوئی ہے علمی طور پہ اس پلیٹ فارم کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہو چکی. کل تک جن بزرگوں کا نام لوگ احترام سے لیتے تھے آج میمز بن رہی ہیں. ہاں لوگ ہنستے ہیں واقعات سن کے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور یہ مفتی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب حسبنا کتاب اللہ نہ کہو بلکہ رجال اللہ کو پکڑو. کیڑے رجال اللہ؟ انفیہ، دیوبندیہ، آیاتیہ، مماتیہ، بریلویہ، کیڑے؟ ہر فرقے کے اپنے. اور پھر صراط الذین انعمت علیہم کا دھوکہ دیا ہوا ہے. پہلے تو پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کو کھا جاتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر. راستوں پر نہیں جی، چاروں ہی حق پہ ہیں. نہیں، حق کا راستہ تو ایک ہے. قرآن میں ہمیشہ گمراہی جو ہے نا وہ جمع کے سیغے سے آئی ہے. من الظلمات الی النور، گمراہیوں کے اندھیروں سے روشنی کی طرف. روشنی سنگولر کے سیغے میں، انوار نہیں آیا، نور. یہاں تم نے جو ہے وہ اماموں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے. اماموں بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا، جس طرح جیزس کرائسٹ کے ساتھ کرسچنز نے کر دیا. جیزس کرائسٹ تو وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. الحمدللہ تم لوگوں نے یہ کام کیا. تو اہدنا الصراط المستقیم کی ڈیفینیشن تمہارے بابے کریں گے یا اللہ کے محبوب علیہ السلام کریں گے؟ ہاں، یا اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کرنے والے لوگ کریں گے؟ تو آؤ اللہ کے نبی سے پوچھ لو. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، سنن دارمی میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں، کہ نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر سیدھی لکیر پہ یوں انگلی رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم. فَاتَّبِعُوهُ، پس اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ارد گرد کے راستوں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ. یہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 تلاوت کر کے فرمایا کہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے، اور ارد گرد ٹیڑھے راستے ان سے بچنا. اور مزے کی بات، اس کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے 2 ٹیڑھی لکیریں دائیں کھینچی، 2 بائیں، کتنی ہوگی؟ 4، یعنی 4 ہوئی. ہاں 4 ہوئی. اور فرمایا کہ درمیان والا میرا راستہ حق پہ ہے. تو اڈی تعریفاں کر کے گئے نے اللہ دے فضل نال. یہ ہے صراط مستقیم. تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. ان لوگوں کے راستے نہیں بلکہ راستہ ان لوگوں کا. یعنی صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کسے دیتا ہے؟ نبی کو یا غیر نبی کو؟ نبی کو. تو نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں صحابہ اور اہل بیت، وہ ہوتے ہیں انعام یافتہ لوگ. صراط الذین انعمت علیہم جو سورہ النساء میں آیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صحابہ اور اہل بیت کیا اپنا کوئی راستہ بنا کے چلتے ہیں یا وہ اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں؟ ہاں. تو پھر صراط مستقیم تو نبی کا راستہ ہوا. ان لوگوں کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ وہ تو فالورز ہیں. امام تو وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، جو ہمارا روحانی باپ ہے. کہتے ہیں نہیں، انجینئر صاحب کو اپنا ابا ہی نہیں مل رہا. سرکار آپ نے اپنا ابا بدل لیا، اور کتنے ابے بنا لیے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفیوں میں بھی بریلوی، دیوبندی، دیوبندیوں کے اندر بھی حیاتی، مماتی.
ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی امت کے روحانی باپ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب تو میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے, لیکن یہ ہے ادبی ہے. ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, اور تمہارے امام وہ ہے کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا. کہتے ہیں نہیں, بزرگ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں. زندہ آدمی اپنی شلوار اتارنے دیتا ہے؟ اب یہ گالی ہمیں تو کوئی نہیں دے سکتا. ہمارے نبی کے تو کپڑے نہیں اتارے گئے. ہاں, وہ ابو داؤد میں حدیث موجود, ترمذی میں موجود, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہ اونگ طاری ہو گئی, اور اسی میں ایک غیبی آواز آئی. یہ والی نہیں جو کہتے ہیں آواز آئی, نہیں, خواب میں, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں. جو خواب ہے, وہ خواب کی حالت میں وہ غیبی خبر آئی کہ نبی علیہ السلام کو ان کے کپڑوں کے سمیت غسل دیا جائے, کیونکہ صحابہ ڈرتے تھے. تمہارے اماموں کی شلواریں اتری ہیں جب وہ مرے ہیں, اور ہمارا امام وہ ہے جسے کپڑوں سمیت غسل دیا گیا. ہاں, لا کوئی ہمارے امام جیسا امام. ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہ کے ہے نہ کبھی بیرا چلے. اچھا, یہ ساری باتیں کریں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے اماموں نے بھی تو نبی کا ہی راستہ دکھایا. واہ, ایک کہتا ہے فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی, دوسرا کہتا ہے فاتحہ پڑھو اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو. واہ واہ, جاؤ گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے کے جاؤ, پہلی پیشی پہ تمہیں فارغ کر دیں گے. جی اسی بڑی نہر سے یہ ساری نہریں نکلی ہیں. یار یہ ہوتا ہے کہ نہر میں دودھ بہ رہا ہو, اور ایک نہر کے اندر سرکہ نکلا ہے, دوسرے میں تیزاب نکلا ہے, تیسرے میں شراب نکلا ہے. اگر یہ نہریں وہیں سے نکلی ہوئی ہیں تو دودھ ہی ہونا چاہیے تھا سب میں. بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹس. ہمیں باتیں کرتے ہیں آپ لوگ, آپ لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس شخص کے ساتھ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سوائے اس کے کہ ان کا نام بیچ رہے ہو تم لوگ, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جن کو تم رجال اللہ کہہ رہے ہو نا, وہ بھی بیچ کے کھا گئے.